روم کے مغرور شہنشاہ سے لے کر آج کے سپر پاورز تک تاریخ گواہ ہے کہ فارس کی زمین نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک رومن کنگ نے ایران کا سونا لوٹنے کی کوشش کی تو ایرانیوں نے اس کے ساتھ کیا عبرتناک سلوک کیا؟ وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے حلق میں پگھلا ہوا سونا انڈیل دیا گیا؟ آج ریئلٹی فوکس ٹی وی پر ہم ایران کی حالیہ غیر متناسب جنگ ایسیمیٹرک وار کو تاریخ کے ان سنہرے اور خونی صفحات سے جوڑیں گے جہاں مٹھی بھر ایرانیوں نے وقت کی سب سے بڑی سلطنتوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ جنگ کو ماہرین ایک غیر متناسب جنگ یعنی ایسیمیٹرک وار قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی ہے تو دوسری طرف ایران کی وہ دلیری جو اسے وراثت میں ملی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آج کا ایران بالکل اس طرح ثابت قدم ہے جیسے قدیم فارس یا پرشیا رومی سلطنت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور آج ہم آپ کو اس تاریخی پس منظر میں لے کر چلیں گے جہاں ایرانی شجاعت نے روم کے تکبر کو پاش پاش کر دیا تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ قدیم دور میں دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومی سلطنت اور دوسری ایرانی سلطنت یعنی سلطنت اشکانی اور ساسانی۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، لیکن جب بھی ان کا ٹکراؤ ایرانیوں سے ہوا انہیں اپنی بقا کے لالے پڑ گئے، چاہے وہ حران کی جنگ ہو یا بیٹل آف ایڈیسا۔ ایرانی تیر اندازوں اور سواروں نے رومیوں کو وہ سبق سکھایا جو آج بھی فوجی نصاب کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک مشہور داستان سنی ہوگی کہ ایک رومی جرنیل نے ایران کی دولت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کا نام تھا مارکس لائسنیس کراسس۔ کراسس اس وقت کا امیر ترین رومی تھا اور اس کا لالچ اسے ایران یعنی پارتھائی سلطنت پر حملے کے لیے کھینچ لایا۔ 53 قبل مسیح میں حران کے مقام پر ایرانی جنرل سورینا نے کراسس کی عظیم الشان رومی فوج کو بدترین شکست دی۔ کراسس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ چونکہ کراسس سونے اور دولت کا بے حد لالچی تھا اس لیے ایرانیوں نے اسے ایک علامتی اور عبرتناک سزا دی۔ انہوں نے پگھلا ہوا سونا میلٹن گولڈ کراسس کے حلق میں انڈیل دیا اور کہا اگر تمہیں سونے کی اتنی ہی ہوس ہے تو اب اسے جی بھر کے پیو۔ یہ واقعہ آج بھی سامراجی لالچ کے خلاف ایرانی مزاحمت کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایرانیوں کی دلیری کی ایک اور مثال 3 صدی عیسوی میں ملتی ہے جب ساسانی بادشاہ شاہپور اول نے رومی شہنشاہ ولیرین کو بیٹل آف ایڈیسا میں نہ صرف شکست دی بلکہ اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ یہ رومی تاریخ کا واحد واقعہ تھا کہ ان کا کوئی شہنشاہ کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھوں قیدی بنا۔ شاہپور نے رومیوں کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے شہنشاہ کو عمر بھر اپنی قید میں رکھا۔ آج کی غیر متناسب جنگ میں بھی وہی قدیم ایرانی روح نظر آ رہی ہے۔ جہاں دشمن کے پاس معاشی برتری اور جدید ٹیکنالوجی ہے وہاں ایران کے پاس اپنی تاریخ کا وہ وقار ہے جو اسے ہتھیار ڈالنے سے روکتا ہے۔ جیسے قدیم فارس نے رومیوں کے سامنے غیر مشروط دستبرداری سے انکار کیا تھا، ویسے ہی آج کا ایران تمام تر پابندیوں اور حملوں کے باوجود اپنے دفاعی نظریے پر قائم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں بلکہ یہ اعصاب اور غیرت کی جنگ ہے جس میں ایران صدیوں سے ماہر رہا ہے۔ آج کے دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے دشمن کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے جہاں بڑی سے بڑی طاقت بھی بے بس نظر آتی ہے۔ جب ایک قوم اپنی تاریخ سے جڑی ہو اور اسے پتہ ہو کہ اس کے اسلاف نے کس طرح بڑی سلطنتوں کا رخ موڑا تھا تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتی۔ ایران کی حالیہ مزاحمت ثابت کر رہی ہے کہ میدان جنگ میں ایمان اور تاریخ کا امتزاج کسی بھی جدید ہتھیار سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ مارکس کراسس سے لے کر آج کے دور کے استکباری قوتوں تک ایران کا پیغام ایک ہی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں حملہ آنا تو جانتے ہیں مگر واپس جانا بھول جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی فارس کو دبانے کی کوشش کی گئی وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر ابھرا۔
آپ کے خیال میں کیا جدید دور میں بھی تاریخ کے یہ سبق بڑی طاقتوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔